یعنی ذاتی زندگی میں ہی نہیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہوتا، بلکہ اس کا داعی اور گواہ بھی ہوتا ہے، اس خوبصورت دین کی دوسروں تک بھی پہچان لے جانے والا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ دوسرے لوگوں نے ہمارے عقائد چھوڑ کر باقی سب اخلاقیات لے لیے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور ہم محروم بیٹھے۔ اور اس انصاف کی تعلیم کہاں ہے؟ اس الکتاب میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب پہ پرکھ کے دیکھنا ہوگا کہ کس کا حق کتنا ہے، یہ ایک ترازو کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ کام کرو، اس عدل کی زد خواہ تمہاری اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، خواہ تمہیں خود کو ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، کیونکہ یہود کو جو کتاب دی گئی تھی وہ زبان سے تو اس کی باتیں مانتے تھے، یا پھر ان چیزوں کو صرف مانتے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی، اور جو چیز ان کی خواہش یا مرضی کے خلاف پڑتی اس میں وہ تبدیلی کر دیتے، اس کو وہ چھوڑ دیتے۔ تو اب اسی لیے امت مسلمہ کو اٹھایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کوئی کر سکے گا، اس کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپناؤ اور اسی کا سبق باہر جا کر بھی دو۔ پھر اصل میزان اور معیار یہی کتاب ہوگی۔ اور اس کی زد میں خواہ تمہاری اپنی ذات آئے، اول والدین یا والدین آئے، یعنی اتنے قریبی رشتہ دار بھی اگر تمہارے انصاف کی زد میں آتے ہیں تو بھی پرواہ نہ کرو، والاقربین اور دیگر رشتہ دار۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا حکم ہے وہاں انصاف کا بھی ہے۔ یعنی احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ان کی صحیح اور غلط بات کو مانتے چلے جاؤ۔ ان یکن غنیا، اگر وہ غنی ہوگا، یعنی جس کے بارے میں تم کو گواہی دینی ہے، اگر وہ شخص غنی ہوگا، او فقیرن یا فقیر ہوگا، تو فکر نہ کرو، فاللہ اولا بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہے، ان کا خیر خواہ ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان دولت مند کے حق میں گواہی دیتا ہے تاکہ گواہی دینے والا اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکے، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر سکے، اور غریب کے حق میں بسا اوقات اس لیے گواہی دی جاتی ہے کہ غریب کا کچھ بھلا ہو سکے، غریب کو کچھ فائدہ ہو جائے، اس پہ ترس کھاتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے۔ فرمایا نہیں، تمہیں حق بات کی گواہی دینی ہے، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کسی کی امارت یا غربت کو دیکھتے ہوئے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا یا حقیقت کو نہیں چھپانا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لائے، ان میں سے ایک دولت مند تھا، دوسرا غریب تھا۔ آپ کا رجحان غریب کی طرف تھا کہ چلے اس کی مدد ہو جائے گی، کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، امیر پہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے۔ اس پہ یہ آیت اتری کہ نہیں، انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے ہی یہ کہانی سنائی جاتی ہے، بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، تو یہ ایک بہت معزز قبیلہ تھا، تو قریش کو اس کے بارے میں بہت فکر ہوئی۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کون ایسا ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کرے اور اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا، بچوں سے پیار ہوتا ہے اور ان کی انسان بعض اوقات کوئی ناروا بات بھی سن لیتا ہے۔ تو لوگوں کے کہنے پر اسامہ آپ کے پاس آ کر سفارش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تم اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے ایک حد کے معاملے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی جب آپ کو لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی تھی تو آپ ان کو ایک سپیچ دیا کرتے تھے جس میں سب کو مخاطب کرتے، اور فرمایا، لوگوں تم سے پہلے قوموں کو اسی چیز نے تباہ کیا کہ ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ گویا اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ نے معاف نہیں کیا عدل و انصاف کے معاملے میں۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کیا تھا ایسا، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کا انصاف بے لاگ تھا۔ پھر فرمایا،
فلا تتبعوا الہوا، پس نہ تم پیروی کرو ہوا کی۔ ہوا کیا ہے؟ خواہشات۔ ہوا کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، تو خواہشات بھی انسان کو اوپر سے نیچے گراتی ہیں، اس لیے اس کو بھی ہوا کہا گیا۔ تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ ہوا ہوتا ہے اپنی مرضی کی پیروی کرنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اور ہدا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کی پیروی کرنا۔ تو ایک شخص ایک وقت میں ایک ہی راستے پہ جا سکتا ہے، یا وہ ہوا کا شکار ہو سکتا ہے یا وہ خدا کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ فلا تتبعوا الہوا، تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، تاکہ تم عدل کر سکو۔ یہ خواہش نفس کیا ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات کسی کے ساتھ انسان باعث ہوتا ہے، عصبیت ہوتی ہے، پریجوڈس ہوتا ہے یا بغض ہوتا ہے۔ فرمایا کسی کے ساتھ تمہارا بغض یا نفرت یا کوئی ایسی چیز تمہارے فیصلے پر غالب نہ آئے، تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ اگر تم نے اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کی تو تم قسط سے ہٹ جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ اعدلوا، عدل سے کام لیا کرو۔ هو اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر ایک، انسان اپنے نفس سے بھی رعایت نہ کرے، والدین سے بھی نہ کرے، رشتہ داروں سے بھی نہ کرے، کسی غریب سے نہ کرے، کسی امیر سے نہ کرے، اور انصاف کے راستے میں خواہش نفس کو بھی حائل نہ ہونے دے۔ ہر حال میں عدل ہی کیا جائے، صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو، کسی مالدار کے مال کی وجہ سے رعایت نہ ہو، غریب کی غربت سے خوف نہ کھاؤ، عصبیت کی وجہ سے فیصلوں کو مت پلٹو۔ انسان خواہش نفس، دشمنی اور عصبیت میں کیسے عدل سے ہٹتا ہے، اس کو آپ ایک واقعی، ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کے پاس بھیجا کہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ پھل جب باغ کے اندر ہی بکتا ہے تو اندازہ لگا کے بیچا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کی زمینوں پر یہود ہی کو متعین کر دیا کہ وہ کام کرے اور پھر اس کا نصف جو ہے مسلمان لے لیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ نصف کا اندازہ کرنے کے لیے خاص ماہر لوگ ہوتے تھے جو باغ کو یا فصل کو دیکھ کر اندازہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کا اندازہ کرنے کے لیے کہ کتنی مقدار ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو یہود نے رشوت پیش کی کہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے، یعنی جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں تو یہ دنیا قائم ہے۔ جب ایسے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل کی بجائے ظلم، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ دنیا میں جب ظلم عام ہو جائے گا تو پھر یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اس معاملے میں تو اتنی شدت ہے کہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ کوئی حکومت خواہ وہ کافر کی ہو عدل کی وجہ سے قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی بنا پر مسلمان حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ یعنی اگر حکمران ظالم ہو تو خواہ وہ مسلمان ہو اسے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک حکمران خواہ کافر ہو لیکن عادل ہے تو وہ کامیاب انسان ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ اور آخرت میں 7 لوگ جو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حاکم عادل۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم پیچ دو گے، او توردو، یا اعراض برتو گے،
فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ تلوو کا لفظ جو ہے لام واو یہ سے ہے، بات کو اس کے صحیح رخ سے موڑنا، یعنی مرضی کی تحریف کرنا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ گواہی کو چھپانا، گواہی کو اپنی مرضی سے موڑ توڑ دینا۔ او توردو کا لفظ عین رے دال سے ہے، عرض اعراض کرنا، بے رخی برتنا، منہ پھیر لینا، گواہی کو چھپانا اور چھوڑ دینا، بات بدل دینا یا کترا کر نکل جانا، کہنے کی بات زبان پہ نہ لانا۔ فرمایا کہ اگر تم گواہی کے وقت بات بدل دو گے یا حق سے کترا کر نکل جاؤ گے یا جو بات کہنی چاہیے وہ نہیں کہو گے، اپنی زبان پھیر لو گے، گواہی کا کچھ حصہ چھپا لو گے، تو پھر بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ اس ہیرا پھیری سے کچھ کام بن جائے، لیکن جس طرح یہود نے پھر تحریف کی اور اللہ کے احکامات کو چھپایا اور بگاڑا، تو تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے دنیا میں ان کو مسخ کر دیا۔ یہود کے بارے میں آتا نا، یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، کہ وہ زبان کو موڑتے ہیں کتاب کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو جب اللہ ہی کی کتاب کو انہوں نے بگاڑا تو حق کیسے پہنچے گا لوگوں تک؟ پھر حق پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو حق سے بھٹکانے کے لیے انہوں نے ایسی چالیں اختیار کی۔ فرمایا اے مسلمانوں، اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے، سچ کو بگاڑو گے اور سچ سے کنی کتراؤ گے یا گواہی سے منہ موڑو گے یا بات کو کچھ سے کچھ کر دو گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی کام بن جائے، لیکن یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اس عمل سے بخوبی واقف ہے، اس سے تم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، اس کو تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو انسان کو پھر ڈرنا چاہیے کہ جیسے یہود کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہو۔